بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹر کیسے محفوظ کریں؟ مٹر چھیل کر محفوظ کرنے ہوں تو ایک دیگچی میں پانی گرم کریں۔ اگر 5 یا 10 کلو مٹر ہیں تو گرم پانی میں 1 کھانے کا چمچ سفید سرکہ اور 1 چمچ چینی ڈال دیں اور 2 منٹ کے لیے چھیلے ہوئے مٹر ڈال دیں۔ چھان کر ٹھنڈا کر کے فریز کریں، مہینوں خراب نہیں ہوں گے۔ زردہ پکاتے وقت دم پر رکھنے سے پہلے اس میں 1 کھانے کا چمچ گھی شامل کر دیں۔ اس عمل سے پکنے والے چاول مزیدار ہوں گے۔ انڈا کا چھلکا اتارنے کے لیے انڈا ابالتے وقت اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں تو انڈے کا چھلکا بہت آسانی سے اتر جائے گا۔ نمک ڈالنے سے ابالتے وقت انڈا ٹوٹے گا بھی نہیں۔ دانت اور مسوڑے مضبوط۔ شہد کو سرکہ میں گھول لیں اور اس کی کلیاں کریں، دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ یخنی گاڑھی کرنے کا طریقہ۔ اگر آپ یخنی گاڑھی کرنا چاہتے ہیں تو یخنی پکاتے وقت چاولوں کے چند دانے ڈال دیں، یخنی گاڑھی ہو جائے گی۔ خستہ کباب بنانے کے لیے اگر آپ کباب خستہ بنانے ہیں تو اس میں پکاتے وقت پیاز نہ ڈالیں بلکہ مسالے میں باریک کٹی ہوئی پیاز شامل کریں۔ اس میں تھوڑا سا چاول کا آٹا اور 1 کھانے کا چمچہ دہی ملا کر ٹکیاں بنائیں۔ کباب انتہائی مزیدار اور خستہ بنیں گے۔ چاول میں لائیں ایک نیا نکھار۔ چاولوں کو ابالنے کے بعد اس میں 1 چمچ گھی ڈالنے سے چاول الگ ہو جائیں گے اور چاولوں میں مناسب مقدار میں لیموں کا رس ڈالنے سے چاول سفید اور خوش ذائقہ ہو جائیں گے۔ چاول زیادہ ابل کر نرم ہو جائیں تو گرم پانی نچوڑنے کے بعد ان پر ٹھنڈا پانی ڈال کر نچوڑنے سے چاول سخت ہو جائیں گے۔ سبزی تر و تازہ رکھنا۔ پانی میں سرکہ ملا کر اچھی طرح سبزی کے اوپر چھڑک دیں۔ سبزی مرجھائے گی نہیں بلکہ تر و تازہ رہے گی۔ پکوڑوں کو خستہ بنانا۔ بیسن میں 2 کھانے کے چمچ چاول کا آٹا ملا دیں، پکوڑے خستہ اور ذائقے دار بنیں گے۔ آملیٹ نرم اور پھولا ہوا بنائیں۔ آملیٹ کے میزے میں دودھ 1 چائے کا چمچ، پانی 1 چائے کا چمچ ملائیں۔ انڈے کو کانٹے سے خوب پھینٹیں۔ پیاز باریک کاٹ کر زیادہ ملائیں۔ پھینٹنے سے آملیٹ بڑا بنتا ہے اور پھولا ہوا بنتا ہے۔